رات کے گہرے سناٹے میں چاند کی روشنی حویلی کی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی اور باغ کے درختوں کے سائے زمین پر عجیب سی شکلیں بنا رہے تھے۔ ماہا کتاب ہاتھ میں تھامے بے دلی سے صفحے پلٹ رہی تھی۔ بابا کب تک آئیں گے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور کتاب بند کر کے اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی تھی، بس دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وقت گزاری کے لیے ماہا نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ لان کے کونے میں کسی کا سایہ حرکت کر رہا تھا، لیکن اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ یہ صرف اس کی نظر کا دھوکہ ہوگا۔ او ہو ماہا، تم بھی نا ایک نمبر کی بدھو ہو۔ حویلی میں جتنے گارڈز ہیں نا، کوئی انسان کا بچہ تو کیا، چڑیا کا بچہ بھی یہاں نہیں آ سکتا۔ سو جاؤ ماہا، سو جاؤ، کل شادی کی تقریب میں جلدی جانا ہے، ورنہ ماما بہت ڈانٹیں گی۔ ماہا نے خود کو ڈپٹ کر کھڑکی بند کی اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ بابا کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے، شام تک آنے کا کہہ کر، لیکن اب تک نہیں آئے تھے۔ اسے بے چینی ہو رہی تھی، وہ سونا چاہتی تھی لیکن نیند جیسے اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اگلی صبح ہر طرف گہما گہمی تھی۔ حویلی کے بڑے برآمدے میں جمال خان اور غزالہ بیگم باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ بابا آپ کب آئے؟ میں رات بہت دیر تک آپ کا انتظار کرتی رہی، ماہا نے انہیں دیکھ کر خفگی سے کہا۔ میں بس ابھی آیا ہوں، بس رات وہاں رکنا ضروری ہو گیا تھا۔ جمال خان نے محبت سے اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلا کر اسے منانے کی کوشش کی، لیکن ماہا کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا۔ انہوں نے کان پکڑ کر معافی مانگی تو تب کہیں جا کر ماہا نے ناراضگی ختم کرنے کا سگنل دیا۔ ماہا بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جلدی نکلیں گے تو ٹائم سے پہنچیں گے۔ غزالہ بیگم جانتی تھی وہ تیار ہونے میں گھنٹوں لگا دیتی ہے۔ جی امی۔ ماہا نے عجلت میں اپنی جیولری اٹھائی جو غزالہ بیگم نے اسے دی تھی اور آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تقریب بہت شاندار تھی، چمکتے ہوئے فانوس، خوشبوؤں سے معطر ہوا اور مہمانوں کی ہنسی۔ ماہا سب کے درمیان مسکراتی رہی، لیکن نہ جانے کیوں دل میں کچھ عجیب سا کھٹکا تھا۔ جمال خان اور غزالہ بیگم تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی واپسی کے لیے نکل چکے تھے۔ ماہا بی بی یہاں ٹھہریں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جمال خان کے خاص ملازم نے کہا اور اسے ایک گوشے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ماہا تنہا کھڑی تھی جب اچانک اسے پیچھے سے کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ کون؟ وہ چیخنے لگی مگر اس کے منہ پر رومال رکھ دیا گیا۔ چند لمحوں میں اسے ہوش نہیں رہا۔ جب ماہا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک عجیب و غریب کمرے میں پایا۔ کمرہ سادہ سا تھا لیکن اس کے دروازے اور کھڑکیاں مضبوط لوہے سے بند تھیں۔ دیواروں پر کچھ پرانی تصویریں لگی تھیں اور کونے میں ایک چراغ مدھم روشنی دے رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ خوفزدہ ہو کر بولی۔ کوئی ہے؟ بابا، امی، مجھے یہاں سے نکالے۔ دروازے کی دوسری طرف سے بھاری قدموں کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ایک نقاب پوش شخص اندر آیا۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں اغوا کیا؟ ماہا نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ نقاب پوش نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اسے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ پلٹ کر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ماہا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور سوچا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ ہادی کہاں ہو؟ پلیز جلدی آ جاؤ، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ماہا نے بساختہ ہادی کو پکارا۔ کبھی کبھی انسان کی کہی بات فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ ماہا کی التجا نے ہادی کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ ماہا نے آنے والے کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہادی، مجھے پتا تھا تم مجھے بچانے ضرور آؤ گے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ ماہا، میں تمہیں بچا لوں گا، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ ہادی اسے تسلی دے کر چلا گیا اور وہ حیرانی سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگلی صبح وہی نقاب پوش دوبارہ آیا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا، لیکن اس بار اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ ہادی، تم؟ ماہا کی حیرت اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، میں ہوں۔ ہادی کا لہجہ سرد تھا، ہر جذبات سے آری۔ تم مجھے بچانے آئے ہو نا؟ ماہا نے جلدی سے پوچھا۔ وہ چاہتی تھی ہادی اور وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں۔ میں ہی تو تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔
ہادی کی بات سن کر وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ ماہا نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ سب تمہارے والد کے گناہوں کا نتیجہ ہے ماہا، ہادی نے تلخی سے کہا۔ میرے والد؟ ماہا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، وہی شخص جس نے میری ماں کی زندگی برباد کی اور پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے بچپن سے صرف نفرت دیکھی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس نفرت کا بدلہ لیا جائے۔ ماہا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرے والد ایسے نہیں ہیں، ماہا نے چیختے ہوئے کہا۔ تمہارے والد کیا ہیں اور کیا نہیں، یہ تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، ہادی نے نفرت سے کہا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہادی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بابا کا سب سے قابل اعتبار ملازم ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہو۔ ماہا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہادی ان کے خاندان کے ساتھ اتنا برا کر سکتا ہے۔ اگلے دن ہادی نے ماہا کے سامنے ایک کاغذ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ ماہا نے غصے سے پوچھا۔ یہ نکاح نامہ ہے، تمہیں اس پر دستخط کرنا ہوں گے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، ماہا نے قطعی لہجے میں کہا۔ اگر نہیں کیا تو تمہارے باپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، ہادی کی آواز میں خطرناک سرد مہری تھی۔ ماہا نے بے بسی کے عالم میں نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور یوں وہ ہادی کی زندگی میں قید ہو گئی۔ ماہا ہادی کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، لیکن وہ دل میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ تم جتنا مجھے توڑنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی میں مضبوط بنوں گی، ماہا نے ایک دن غصے سے کہا۔ تمہیں جو کہنا ہے کہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب تم میری دسترس میں ہو اور تمہارا باپ تمہاری تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے، ہادی نے سنگ دلی سے جواب دیا۔ وقت کے ساتھ ماہا نے ہادی کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ کبھی اس کے قریب آتا تو کبھی خود کو اس سے دور کر لیتا۔ ماہا یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ ایک دن ماہا نے ایک پرانا خط پڑھا جو ہادی کی ماں کا لکھا ہوا تھا۔ اس میں وہ تمام حقیقت درج تھی جو ہادی کے دل میں نفرت کی آگ بھڑکا رہی تھی۔ یہ خط اسے ہادی کی چیزوں سے ملا تھا۔ کیا یہ سب واقعی سچ ہے؟ ماہا نے ہادی سے پوچھا۔ ہاں، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ماہا کا دل اس کے لیے موم ہونے لگا۔ ماہا نے سوچا یہ آدمی نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن شاید میری محبت اس کی زندگی کو بدل دے اور میرے بابا کو بھی بچا لے۔ ماہا کے اغوا کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے کسی نے چاند کی روشنی کو ڈھانپ لیا ہو۔ جمال خان اپنی بیٹی کی گمشدگی پر بے حد پریشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے یقینی تھی جو دل میں ہلچل مچاتی تھی۔ اس نے ہرگز ماہا کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر کمرے میں قدم رکھا، مگر کہیں بھی ماہا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ جمال خان نے اپنے دفتر کے کمرے میں بیٹھ کر غصے سے پوچھا۔ ہادی بھی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ سر، ہم نے ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن چھوٹی بی بی کہیں نہیں مل رہی، ہادی نے پریشانی کو لہجے میں سمو کر کہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو جمال خان کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ تم نے اب تک پورے علاقے میں سرچ کیوں نہیں کی؟ جمال خان نے غصے میں آ کر سوال کیا۔ اب تک ہم نے جو جگہیں چیک کی ہیں وہ کافی ہیں، ہادی نے نرمی سے جواب دیا۔ سر، ہمیں پولیس کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں پولیس کے ساتھ مل کر تحقیقات بڑھانی ہوگی۔ ہادی کا مشورہ سن کر جمال خان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ یہ معاملہ پولیس تک نہیں لے کر جانا چاہتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہا کو ایک ذاتی نوعیت کی تقریب میں اغوا کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے میرے ہی خاندان میں سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ جمال خان کا سب سے وفادار ملازم تھا۔ جمال خان اس پر کسی بھی صورت شک نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ہی ملتی ہے۔ ہادی نے ماہا کو اغوا کر کے انتقام کی راہ اختیار کی تھی۔ جمال خان کے راز سے پردہ اٹھانے کا وقت آ چکا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ یہ سب جمال خان کی نظروں میں ڈرامے کے طور پر سامنے آئے تاکہ اس کا اصل مقصد پورا ہو سکے۔ ہادی، تم یہاں؟ غزالہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ہادی جمال خان کے کمرے میں تھا۔ جی بیگم صاحبہ، میں بس حویلی کے چاروں طرف چکر لگا کر آیا ہوں۔ میں نے سوچا شاید کوئی سراغ مل جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم سب ایک ساتھ مل کر کام کریں تو ماہا بی بی کو جلدی ڈھونڈ لیں گے، ہادی نے تفصیل سے جواب دیا۔ غزالہ بیگم بیٹی کی گمشدگی کی وجہ سے بے حد دل گرفتہ تھیں۔ ہادی، میری بیٹی کو جلدی ڈھونڈ کر لیا، انہوں نے روتے ہوئے کہا تو اس کا دل یکدم نرم پڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے
اسے اپنی ماں کی اذیتیں یاد آنے لگیں۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ رات کے وقت جمال خان اپنے کمرے میں پریشان بیٹھا تھا تو اس کی نظریں ماضی کی یادوں میں غرق ہو گئیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جمال خان نے خود سے سوال کیا، کیا یہ سزا ہے میرے گناہوں کی؟ ہادی کی موجودگی میں جمال خان کا دل مزید بے چین تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہادی کو اگر ماضی کے بارے میں پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ ہادی نے ہمیشہ ہر معاملے میں ان کی ڈٹ کر ساتھ دیا تھا۔ ماہا کے معاملے میں بھی وہ دن رات لگا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ان کا دل وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ میں ہادی پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ جمال خان نے اپنے وسائل کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے چند قریبی ساتھیوں کو ماہا کی تلاش میں بھیج دیا۔ ماہا نے ہادی کے ساتھ اپنے روز کے معاملات گزارنا شروع کر دیے، لیکن دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ اب بھی نفرت سے بھرپور تھی، لیکن ہادی کی خاموشی اور درستی کے پیچھے کچھ ایسا تھا جسے وہ مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں شاید لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی اجیرن بنا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایک دن ہادی نے اسے افسردہ بیٹھے دیکھ کر کہا، تمہیں یہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میرے بابا سے نہ جانے کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو، اسی لیے تم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ ماہا نے سرد لہجے میں کہا تو وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بابا کسی کے ساتھ برا بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں ماہا، تم میری حقیقت نہیں جان پائی ہو۔ انتقام کا راستہ میں نے اس لیے اختیار کیا کیونکہ تمہارے والد نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی۔ ماہا کا دل یکدم درد سے بھر گیا۔ اسے ہادی کی باتوں میں ایک تکلیف اور جذبات کی شدت دکھائی دی، لیکن جب بات اس کے بابا پر آتی تو وہ ہادی سے بدگمان ہو جاتی تھی۔ ہادی ایک شاطر کھلاڑی تھا۔ اس نے ماہا کو جمال خان کی ہی پرانی حویلی میں رکھا ہوا تھا، اسی لیے تو جمال خان ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکا تھا۔ ایک دن جب ماہا لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، ہادی پوری حویلی میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے انتقام لوگے، لیکن تم میرے اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ ماہا نے اچانک مڑ کر کہا، تم مجھے نہیں سمجھ سکتی ماہا، میں تم سے انتقام نہیں لے رہا، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے والد نے کیا ہے وہ ایک عرصے سے میرے دل میں جل رہا ہے، لیکن تمہاری بات کچھ اور ہے۔ ہادی کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ ماہا کو یوں لگا جیسے ہادی کی آنکھوں میں کچھ بہت خاص تھا۔ اس کی نظر میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی بھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے جھرمٹ کی طرح سچے جذبات کی جھلک تھی، لیکن وہ انہیں فوراً نظر انداز کر دینا چاہتی تھی۔ تم مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہو؟ ماہا نے آہستہ آہستہ آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں کبھی بھی اپنے والد سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ماہا نے اپنے پیچھے چلتے ہادی کو وارننگ دی، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ سب کچھ تمہاری مرضی سے نہیں کیا۔ یہ سب کچھ ایک کھیل نہیں ہے ماہا، یہ ایک حقیقت ہے جسے تمہیں جاننا ہوگا۔ ہادی نے ماہا کو روک کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر سختی سے کہا، تو پھر تم چاہتے کیا ہو؟ ماہا نے اس کے ہاتھ جھٹک کر پوچھا، میں نہیں جانتا ماہا، میں بس چاہتا ہوں کہ تمہیں سچ کا پتہ چلے تاکہ تم سمجھ سکو کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ ہادی نے نرمی سے کہا۔ ماہا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی چاہتا ہے کہ وہ اس کے جذبات کو قبول کر لے، لیکن پھر بھی وہ اپنے والد کی محبت میں اندھی تھی اور ہادی کے سامنے کبھی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ رات کے وقت ماہا اور ہادی کھانے کی میز پر بیٹھے چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ہادی نے اچانک سوال کیا۔ اس کے انداز میں بے ساختگی تھی۔ کیا؟ ماہا نے چونک کر پوچھا۔ کیا تم مجھے ایک دشمن کے طور پر دیکھ رہی ہو یا کچھ اور؟ ہادی نے اپنی نظریں ماہا پر مرکوز کی۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنے دشمن کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تم نے میرے والد کے خلاف جو کچھ کیا وہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ کہہ کر ماہا نے سر جھکا لیا۔ تم جانتی ہو ماہا، مجھے کبھی تمہیں دکھ پہنچانے کی خواہش نہیں تھی۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم جمال خان کی بیٹی ہو۔ جمال خان کو تکلیف پہنچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنا میرے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ اس کی باتیں سن کر ماہا خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی کے اندر اتنا درد ہے کہ شاید وہ کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ اس سے بچنے کی جتنی کوشش کرے گی اتنا ہی وہ اس کے قریب آتا جائے گا۔ اسی لیے جب ماہا کو محسوس ہوا کہ ہادی کے ساتھ اس کا رشتہ ایک انجانی سی ڈور میں بندھتا جا رہا ہے تو وہ خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہادی اگر اس کے بابا سے نفرت کرتا ہے تو اس کا اتنا خیال کیوں رکھتا ہے۔ میں تمہیں نہیں سمجھ پا رہی ہادی، تم ایک لمحے میں مجھے اپنا دشمن بناتے ہو اور دوسرے لمحے میں میری زندگی کا حصہ بن جاتے ہو۔ ماہا کی بات سن کر ہادی نے نرم لہجے میں کہا، اور تم جانتی ہو ماہا، میں بھی تمہیں نہیں جانتا تھا، مگر تمہاری آنکھوں میں کچھ ایسا ہے جو مجھے تم سے جوڑتا ہے۔ تم میرے لیے بہت خاص بنتی جا رہی ہو، اتنی خاص کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماہا سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے گھر جانے دو پلیز، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، ماہا نے روتے ہوئے کہا تو ہادی کھانا کھائے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ماہا کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی بات بھی نہیں مان سکتا تھا۔ کیا ماہا اور ہادی کا رشتہ کبھی نفرت سے محبت تک کا سفر طے کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب وہ دونوں خود بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ دونوں ایک ایسی ڈور میں بندھ چکے تھے جو انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بن رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ ہادی، آج میں نے تمہارے لیے اسپیشل کریلے قیمہ بنائے ہیں، ماہا نے ڈونگے کا ڈھکن کھولتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا تو وہ حیران رہ گیا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اتنی بھی نکمی نہیں ہوں میں نے تو کوکنگ بک منگوائی تھی، اسی میں سے ریسیپی دیکھ کر بنائے ہیں۔ ماہا کی بات سن کر ہادی بغیر کچھ کہے پلیٹ میں سالن نکالنے لگا۔ اس روکھا سا انداز دیکھ کر ماہا کو بہت غصہ آیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ماہا نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات کو ادھورا چھوڑا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ہادی کھانا شروع کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا تم ہمیشہ اتنا ہی سنجیدہ رہتے ہو؟ ماہا نے اس کی سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زندگی میں کبھی کبھی سنجیدگی بھی ضروری ہوتی ہے، ورنہ ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ہادی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ماہا نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی جستجو کو دیکھا۔ اور تمہاری زندگی میں کیا ہے؟ تم تو ہمیشہ لوگوں کو کھیل سمجھتے ہو، ماہا نے چڑھ کر کہا۔ ہادی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، لیکن پھر اس نے اپنی ہنسی کو واپس پایا۔ کبھی کبھی کچھ کھیل ہمیں سچائی کا راستہ دکھاتے ہیں ماہا۔ اس کی بات سن کر ماہا خاموش ہو گئی۔ اسے ابھی تک ہادی کی باتوں کو مکمل طور پر سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ایک دشمن کی طرح دیکھے یا پھر ایک محبت کرنے والے لائف پارٹنر کے طور پر دیکھے۔ ہر دن کی طرح وہ دونوں باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ تمہاری زندگی میں کبھی کسی کو اہمیت ملی؟ اچانک ماہا نے اس سے پوچھا۔ ہادی نے پلٹ کر ماہا کو دیکھا۔ اہمیت؟ ہاں، کیا تم نے کبھی کسی کو اپنی زندگی میں ایسی اہمیت دی کہ اس کا اثر تمہاری زندگی پر پڑے؟ ہادی کچھ لمحوں تک خاموش رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ نہیں ماہا، میری زندگی میں کسی کو بھی وہ اہمیت نہیں ملی جو اس کی حیثیت تھی، لیکن تم نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید زندگی میں کسی کو اپنی اہمیت دینا ضروری ہوتا ہے۔ ہادی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اعتراف کیا۔ ماہا اس کی طرف یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہادی کے لیے اپنائیت نظر آ رہی تھی جو ہادی نے محسوس کر لی تھی۔ ہادی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اتنے دن ماہا کو اپنے ساتھ رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ جب اسے جمال خان اور ہادی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو وہ ہادی کو چنے۔ دوسری طرف جمال خان کی سرگرمیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ جمال خان کا غصہ اور تذبذب بڑھنے لگا تھا۔ انہیں ابھی تک اپنی بیٹی کا اغوا اور اس کے بعد کے واقعات کا کوئی حل نہیں مل سکا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد اب صرف ماہا کی واپسی تھی۔ ہادی پر شک کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ انہیں اب تک اس کے خلاف کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اب تک تم نے کیا کیا ہے؟ جمال خان نے اپنے خاص ملازم سے پوچھا۔ ہم چھوٹی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہادی کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ ابھی تک تو ہمیں اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یوسف نے ڈرتے ڈرتے پوری بات بتائی۔ جمال خان کو لگ رہا تھا شاید اب وہ اپنی بیٹی سے کبھی نہیں مل سکیں گے۔ ماہا نے چاہتے ہوئے بھی ہادی کے قریب آ چکی تھی۔ دونوں کے درمیان محبت کی کوئی واضح علامت نہیں تھی، مگر ایک نیا تعلق ضرور قائم ہو چکا تھا جو کسی بھی لمحے محبت میں بدل سکتا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں کچھ ایسا ہے جو مجھے تمہارے بارے میں اور جاننے کی خواہش دلاتا ہے۔ ایک دن جب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، ماہا نے شرارت سے کہا، تمہیں کبھی نہیں لگتا کہ انسان کی آنکھوں میں اس کی حقیقت چھپی ہوتی ہے؟ ہادی نے اس کی شرارت کا جواب مسکرا کر دیا۔ ماہا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی ہادی کا مطلب کچھ اور تھا، لیکن وہ خود کو اس کے ساتھ مزید جوڑنے کی اجازت کے لیے تیار نہیں تھی۔
پھر بھی دل کے کسی حصے میں ایک جذبہ تھا جس کو وہ مکمل طور پر انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا رشتہ ایسا ہی تھا، دھوپ چھاؤں جیسا۔ اگلے دن جمال خان نے ہادی کو بلایا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں ہادی۔ جمال خان کی آواز میں سختی تھی۔ کیا بات ہے سر؟ ہادی نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہاری سرگرمیاں، تمہاری حرکتیں، یہ سب میرے لیے غیر متوقع ہیں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، لیکن تمہاری اگر کسی بھی سرگرمی کا تعلق ماہا سے نکلا تو اس دن میں تمہیں کھڑے کھڑے غائب کروا دوں گا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں جمال خان صاحب، میں اپنی راہ خود بناتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے کھڑے کھڑے غائب کروانے سے پہلے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لیں۔ ہادی نے تمسخر اڑایا۔ اس نے جمال خان کے سامنے کھل کر آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر تم میرے راستے میں آئے تو بہت کچھ گنوا سکتے ہو ہادی۔ جمال خان کے لہجے میں تکبر بول رہا تھا۔ آپ کو شاید یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ میں آپ سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں اپنے راستے پر چلنا جانتا ہوں۔ ہادی یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور جمال خان غصے سے دانت پیسنے لگا۔ ہادی نے جمال خان کی حویلی میں ملازمت کرنا چھوڑ دی تھی۔ ماہا اور ہادی کے تعلقات میں ایک گہرا بدلاؤ آ چکا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ہادی نے ہمیشہ ماہا کے سامنے ایک مضبوط اور پراسرار شخصیت کا مظاہرہ کیا، لیکن اب اس کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو ماہا کو بے چین کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتی تھی کہ ہادی کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور شاید یہی بات اسے ہادی کے قریب کر رہی تھی۔ ایک دن جب دونوں باغ میں چل رہے تھے، ماہا نے سوال کیا، ہادی تمہاری آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی ہے جسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہادی نے ایک لمحے کے لیے ماہا کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے جواب دیا، یہ دنیا کبھی بھی اتنی سیدھی نہیں ہوتی ماہا۔ جب تک ہم اندر کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہمیں باہر کی دنیا سے بچ کر چلنا پڑتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری سے بات کرنی چاہیے؟ ماہا نے کچھ دیر خاموش سوچنے کے بعد ایک نیا سوال کیا۔ ہادی مسکرایا۔ ایمانداری ہمیشہ آسان نہیں ہوتی ماہا، خاص طور پر جب آپ کا دل اور دماغ دونوں مختلف راستوں پر چل رہے ہوں۔ اس کی بات سن کر ماہا ایک دم خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف جمال خان کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ماہا کا اغوا ابھی تک ایک راز تھا اور جمال خان اس راز کو کھولنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہادی کو پوری طرح سے اپنے ساتھ نہیں ملا سکا تو اس کی بیٹی کو بازیاب کرنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن جمال خان کو ہادی کی نیت پر شک تھا۔ بہت سوچ بچار کے ساتھ انہوں نے ہادی سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ان کے تمام تر سورسز کے مطابق ہادی کا ماہا کے اغوا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہادی، ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ اس دن میں غصے میں تمہارے ساتھ الجھنے لگا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ جمال خان نے اسے اپنے دفتر بلایا اور شکست خوردہ لہجے میں کہا، جمال خان، میں جانتا ہوں کہ آپ کو فکر ہے، لیکن ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ معاملہ آہستہ آہستہ حل ہوگا۔ ہادی نے تسلی دی۔ وہ جمال خان کو اسی طرح تڑپتا ہوا تو دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے تو اس کے بلانے پر یہاں آ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ؟ تمہیں لگتا ہے کہ میری بیٹی کی زندگی آہستہ آہستہ چلنے والی چیز ہے؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم جانتے ہو کہ ماہا کس حال میں رہ رہی ہے۔ اس کی آواز میں اضطراب تھا، لیکن وہ ہادی سے براہ راست شکایت کرنے کے بجائے اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ ہادی نے اس کے رد عمل پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ہم سب کو جلد بازی سے بچنا چاہیے جمال صاحب، ہمیں حالات کے مطابق چلنا ہوگا۔ ہادی کا لہجہ اب بھی نارمل تھا۔ یہ جواب جمال خان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادی کے اندر کچھ تھا جو وہ ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اس کے باوجود جمال خان کے دل میں یہ یقین تھا کہ اگر ہادی اس اغوا میں شامل ہوا، وہ ہادی پر قابو پانے میں کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لے گا۔ بس وہ ایک بار ماہا کو ڈھونڈ لینا چاہتا تھا۔ تو مجھے ہمیشہ ایک پہیلی کی طرح لگتے ہو ہادی، کبھی صاف نظر آتے ہو اور کبھی دھندلے۔ ماہا نے اس کی طرف دیکھ کر شکوہ کیا۔ آج کل ہادی حد سے زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ شاید اس دنیا میں سب کچھ اتنا سیدھا نہیں ہوتا ماہا، کبھی کبھی ہمیں رازوں کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ ہادی نے اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا، اور جب وہ راز کھل جائیں گے؟ ہادی نے ایک لمحے کے لیے ماہا کی طرف دیکھا۔ شاید تب تم مجھے سمجھ سکو، شاید تب میں تمہیں سمجھ سکوں۔ اس کی بات سن کر ماہا خاموش ہو گئی۔ جمال خان کی نظریں اب ہادی پر مرکوز تھیں، لیکن ہادی کے ساتھ ہر بات میں احتیاط برتنی شروع کر دی تھی۔ ماہا اور ہادی ایک ساتھ رات کے وقت لان میں بیٹھے تھے۔ ماہا کی نظریں چاند پر مرکوز تھیں اور ہادی خاموشی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں کبھی ایسا لگتا ہے
کہ ہم اس سچ تک پہنچنے کے قریب ہیں؟ ماں نے آہستہ سے پوچھا۔ کبھی کبھی سچ اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہم اسے محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس تک پہنچنا مشکل کام ہوتا ہے، ہادی نے پراسرار لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ہے ہادی؟ اس کا سوال سن کر ہادی مسکرانے لگا۔ شاید اور شاید نہیں، لیکن جو بھی ہے اسے وقت کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ ماہ کے دل میں کئی سوال تھے اور وہ جانتی تھی کہ اسے جلد ہی اس سوال کے جواب ملیں گے، لیکن وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ اس وقت تک ہادی سے کچھ کہنا یا پوچھنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ ان دونوں کے تعلقات میں ایک گہری خاموشی تھی جو دونوں کے اندر کی دنیا کی عکاسی کر رہی تھی۔ ایک طرف جہاں جمال خان اپنے منصوبوں میں مصروف تھا، وہیں ہادی اور ماہ کے درمیان ایک لامتناہی سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ سوالات جلد ہی ایک نئی حقیقت کو جنم دیں گے، اور یہ حقیقت جمال خان کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جمال خان اور ہادی کا آمنا سامنا ایک ایسے لمحے میں ہوا جب دونوں کی زندگیوں کے پیچیدہ دھاگے ایک دوسرے سے جڑنے والے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک ایسا تناؤ تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا، لیکن اس ملاقات نے ان کے ماضی کے رازوں کو ایک بار پھر زندہ کر دیا تھا۔ یہ ملاقات جمال خان کے دفتر میں ہوئی، جہاں وہ اہم فیصلے کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سخت تاثر تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ہادی کے ساتھ بات چیت ہادی کی طاقت کو کم کر دے گی، لیکن ہادی کا رویہ کچھ مختلف تھا۔ وہ خاموش اور پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کے اندر چھپے رازوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ ہادی نے جمال خان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، آپ ابھی تک وہی پرانی حکمتیں استعمال کر رہے ہیں جمال صاحب؟ جمال خان نے تیز نگاہوں سے ہادی کو گھورا، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ ہادی کے الفاظ میں ایک گہرا اشارہ تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ جمال خان کے ماضی میں کیا چھپا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے جمال صاحب، وہ دن جب آپ نے کسی خون سے اپنے راستے صاف کیے تھے؟ ہادی نے طنزیہ انداز میں کہا، اور اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ جمال خان کے دل میں ایک ہلچل سی محسوس ہوئی۔ جمال خان نے نفرت سے کہا، خاموش رہو ہادی، تمہیں ان باتوں کا حق نہیں۔ لیکن ہادی نے اس کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید کہا، یاد ہے آپ کو وہ قتل، وہ وقت جب آپ نے اپنے دشمنوں کو خود سے زیادہ کمزور محسوس کرنے کے لیے ان کی زندگیوں کا خاتمہ کیا تھا؟ آپ کا ہاتھ صاف نہیں تھا جمال صاحب۔ جمال خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کے اندر ایک تیز آواز گونج رہی تھی جسے وہ ان یادوں کو دفن کرنا چاہتا ہو، لیکن ہادی کے سوالات اس کی تلافی کی کوشش کر رہے تھے۔ تم تو خود کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہو جمال صاحب، لیکن تمہاری کامیابی میں وہ گناہ بھی چھپے ہوئے ہیں جنہیں تم نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ ہادی کا لہجہ سخت اور چیلنجنگ تھا۔ جی، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، جمال نے چیخ کر کہا۔ یہ سب تمہاری ہی کہانیاں ہیں جمال صاحب، بس تمہیں وہ یاد نہیں آتی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے گناہ نہیں، تمہاری کامیابی کا سفر خون سے سجا ہے۔ اس کی باتیں اس کو جمال خان کا چہرہ بدل گیا۔ وہ ہادی کے الفاظ سے دل ملا رہا تھا، لیکن اس نے اب تک کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ ہادی کے سوالات کا سلسلہ نہیں رک رہا تھا اور جمال خان کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے ماضی کے گناہ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور وہ لڑکی، کیا آپ کو اس کا بھی خیال نہیں آیا؟ آپ کی نظروں سے وہ بھی کبھی بچ نہیں سکی۔ کیا آپ نے اسے اپنی پچھلی غلطیوں کا حصہ نہیں بنایا؟ ہادی نے تلخی سے کہا۔ جمال خان کا دماغ چکرا رہا تھا اور وہ بے چین ہو گیا۔ بس کرو، بس کر دو، میں تمہیں نہیں برداشت کروں گا۔ جمال نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ تم جانتے ہو جمال صاحب، حقیقت سے منہ موڑنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن سچ آخرکار سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تم اپنے ماضی کو کتنا بھی چھپانے کی کوشش کرو، وہ ہمیشہ تمہارے پیچھے ہی آئے گا۔ جمال خان کی نظریں ہادی کے چہرے پر جم گئی اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں غصے اور خوف کا امتزاج نظر آنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادی کی باتوں میں سچائی ہے، لیکن وہ ان باتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ جمال خان نے غصے سے پوچھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے کیے ہوئے گناہوں کا حساب دو جمال صاحب۔ تم نے جو کچھ کیا اس کی تمہیں قیمت چکانی ہوگی، اور شاید تمہیں اب یہ سمجھ آ جائے کہ دنیا میں سب کچھ محض طاقت کے بلبوتے پر نہیں چلتا۔ ہادی کی باتیں سن کر جمال خان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی۔ اس نے اندر سے فیصلہ کیا کہ وہ ہادی کو اس کھیل کے اصولوں میں شکست دے گا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہادی کے الفاظ کا اثر دیر تک اس کے ذہن میں
گونجے گا۔ وہ ایک گرم دوپہر تھی جب جمال خان کا قافلہ ہادی کی ماں زہرا بیگم کے گاؤں میں پہنچا تھا۔ جمال خان کا نام ایسا تھا کہ لوگ اس کی موجودگی سے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ وہ ایک طاقتور شخصیت تھا جسے ہمیشہ اپنے مفاد کی فکر رہتی تھی۔ زہرا بیگم ایک باعزت عورت تھی جن کا خاندان بہت پرامن زندگی گزار رہا تھا۔ جمال خان نے جب زہرا بیگم کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ بے اختیار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس خوبصورت عورت کو اپنے قبضے میں کر لے۔ زہرا بیگم، تمہاری شخصیت اور خوبصورتی میری نظر میں بے حد قیمتی ہے، جمال خان نے پہلی بار انہیں مخاطب کیا۔ زہرا بیگم نے نظریں جھکائیں، انہیں کمرے میں بے سکونی کا احساس ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ جمال خان کی باتوں میں چھپے ہوئے ارادے کچھ اور ہیں، لیکن وہ اس کے ارادوں کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ جمال خان، میرے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھو، میں ایک بچے کی ماں ہوں، زہرا بیگم نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ انکار ایک دھچکا تھا کیونکہ جمال خان کا غرور اور تکبر مشہور تھا۔ وہ کسی کو اپنے قابو میں کیے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس نے اپنی نظریں زہرا بیگم پر ٹکا رکھی تھی، جیسے وہ اسے کسی قید میں ڈالنا چاہتا ہو۔ اور پھر ایک دن جمال خان نے زہرا بیگم کو اپنی قید میں لے لیا۔ جمال خان جسمانی اور ذہنی قید کے ذریعے اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مجبور کرتا تھا۔ وہ ایک طاقتور سنگ دل مرد تھا اور زہرا بیگم اس کے لیے محض ایک چیز تھی جسے وہ اپنی مرضی سے برت رہا تھا۔ تم میری ہو اور میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم چاہو، بس اس طرح مجھے خوش کرتی رہو، جمال خان نے زہرا بیگم کو اپنی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ نہیں جمال خان، تم مجھے زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے۔ زہرا بیگم کا دل رو رہا تھا مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں تھی جو وہ چاہتی تھی۔ جمال خان کے سامنے اس کی آواز مان پڑ چکی تھی۔ تمہاری چاہت کچھ بھی نہیں زہرا بیگم، تمہاری تقدیر میرے ہاتھ میں ہے اور تمہیں اس کا احساس ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور جمال خان نے اپنی مرضی چلائی۔ زہرا بیگم کو خاموشی سے اس کے ظلم کی حالت میں رہنا پڑا۔ وہ اس کی ذہنی اور جسمانی قید میں پھنسی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ زہرا بیگم جمال خان کے قابو میں نہیں آئی، مگر جمال خان کا اقتدار اور طاقت اسے مسلسل اذیت دے رہی تھی۔ ایک دن جب زہرا بیگم نے چھوٹنے کی ایک آخری کوشش کی تو وہ کامیاب نہیں پائی اور پھر اس کی آزادی کی خواہش دل میں ہی دفن ہو گئی۔ وہ اپنے بیٹے سے منہ چھپا کر پھر رو رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہادی کی عمر 8 سال تھی۔ زہرا بیگم نے جمال خان کے ظلم کا سامنا کیا۔ وہ ایک مضبوط عورت تھی اور بیٹے ہادی کو ہر حال میں محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ہادی کو جمال خان کی موجودگی سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن دل میں ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جمال خان کے ظلم سے بچا پائیں گی یا نہیں۔ یہ سب ماضی کی وہ سچائیاں تھیں جنہیں ہادی برسوں سے جانتا تھا اور اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد جمال خان کا ذہن الجھ چکا تھا۔ ہادی کے سوالات اور اس کی یاد دہانیوں نے اس کے اندر کچھ ہلچل پیدا کر دی تھی، لیکن جمال خان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہادی کو شکست دینے کے لیے اسے کوئی نیا قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ کھیل اب دونوں کے درمیان بڑھتا جا رہا تھا اور اس کا اختتام کچھ ایسا ہو سکتا تھا جس کا دونوں کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہادی اور جمال خان کے درمیان یہ تناؤ کا کھیل ایک نئی پیچیدگی میں داخل ہو چکا تھا۔ جمال خان کے دل میں غصے اور خوف کا موازنہ تھا اور ہادی کے دل میں ایک مقصد کی تکمیل کی جستجو۔ دونوں کے درمیان اس ملاقات نے ایک ایسا پل بنایا تھا جس پر ایک ہی قدم کسی کو بھی گہری شکست دے سکتا تھا۔ ہادی کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ آ چکا تھا، لیکن اس نے فوراً اس کا عملی روپ اختیار نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ہر قدم کا اثر جمال خان پر پڑے گا اور وہ کسی بھی غلطی سے بچنا چاہتا تھا۔ جمال خان سے ملاقات کے بعد اس شہر کے باہر ایک پرانے مکان میں اپنے قریبی ساتھی سے ملنے گیا۔ وہ ساتھی ایک تاجر تھا جو جمال خان کے کاروبار میں شامل۔ ہادی کا مقصد تھا کہ وہ اس تاجر کے ذریعے جمال خان کی پچھلی سرگرمیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکے۔ دوسری طرف جمال خان بھی خاموش نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادی اس سے جیتنے کے لیے کچھ خاص نہیں کرنے جا رہا۔ اس نے اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو ہدایت دی کہ ہادی کی ہر حرکت پر نظر رکھی جائے تاکہ وہ اس کے منصوبے کو ناکام بنا سکیں۔ جمال خان کے لیے ہادی کو شکست دینا اب ذاتی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ چند دن بعد ہی ہادی کو ایک خفیہ اطلاع ملی۔ اسے پتہ چلا کہ جمال خان ایک بڑی سودے بازی کی تیاری کر رہا ہے جس میں وہ غیر قانونی طریقوں سے اپنی طاقت اور دولت میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ ہادی نے فوراً اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور اس کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بار وہ جمال خان کو قانون کے دائرے میں لائے
تاکہ اس کے مقام تمام بے نقاب ہو سکیں۔ وہ لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اپنی بیٹی کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا۔ ہادی نے اپنے ایک ساتھی کو جمال خان کے تجارتی مقام پر بھیجا تاکہ اس کی سرگرمیوں کی مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔ اس ساتھی نے جب جمال خان کے مقام پر تجارتی دفتر کی جاسوسی کی تو اس نے ایک اہم دریافت اور راز معلوم کیا۔ جمال خان دراصل ایک خفیہ چینل کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو اگر منظر عام پر آ جاتا تو جمال خان کا پورا کاروبار تباہ ہو سکتا تھا۔ یہ خبر ہادی کے ہاتھوں میں تھی اور اب وہ اس راز کو جمال خان کے سامنے لا کر اسے ایک مضبوط دھچکا دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایک دن جب جمال خان اپنے دفتر میں تھا، ہادی اس کے سامنے آ گیا۔ جمال خان نے پہلے ہی سے اس کی آمد کا اندازہ نہیں لگایا تھا اور اس کی نظریں ہادی پر مرکوز تھیں۔ ہادی کا چہرہ سنجیدہ تھا، وہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنی ہر بات بہت احتیاط سے کرنی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ کی طرح اپنے گناہوں کو چھپانے میں کامیاب رہو گے جمال صاحب؟ ہادی نے ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا۔ جمال خان نے تیر جیسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادی کے پاس اب کوئی راز نہیں ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہادی کو اس کا فائدہ ہو۔ تم کیا جانتے ہو؟ جمال خان نے غصے میں پوچھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی طاقت کو کیسے حاصل کیا اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، ہادی نے ٹکا سا جواب دیا۔ جمال خان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ تھی، لیکن فوراً اس نے اپنی گھبراہٹ سنبھال لی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے ڈرا سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، جمال خان نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم نے میری نظر میں ایک مجرم ہو جمال صاحب، اب تمہارے راز میرے ہاتھ میں ہیں، تم سمجھتے ہو نا؟ جمال خان نے گہرا سانس لیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک طوفان جاری تھا، مگر وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھ پاؤ گے ہادی، تمہیں جو کچھ بھی تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے وہ محض ایک چھوٹا سا کھیل ہے، اور تم نے ابھی تک اس کھیل کے تمام اصول نہیں سمجھے ہیں، جمال خان نے کہا۔ پھر یہ کھیل شروع ہو چکا ہے جمال صاحب، اور میں اس کھیل کو اپنے اصولوں کے مطابق کھیلوں گا۔ اسی لمحے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ان کے درمیان کا تناؤ ایک نئی شدت اختیار کر گیا۔ ہادی نے جمال خان کو ایک چیلنج دیا تھا، اب دونوں کی زندگیوں میں ایک نیا باب کھلنے والا تھا۔ ہادی اور جمال خان کے درمیان جو کشمکش تھی وہ اب ایک فیصلہ کن موڑ پر آ چکی تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ ایک قدم بھی احتیاط سے نہ اٹھایا گیا تو زندگی کے تمام کھیل پلٹ سکتے ہیں۔ جمال خان نے اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے تھے وہ اب ہادی کے ہاتھوں میں تھے، اور ہادی کی نظریں ان پر ٹکی ہوئی تھی جیسے وہ آخرکار اس کھیل کو جیتنے کی تیاری کر رہا ہو۔ جمال خان کا اندرونی خوف اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی وقت ہادی کے ہاتھوں اور بے قدر بے بس ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے وہ ساری دہشت گرد سرگرمیوں اور غیر قانونی کاروبار تک جنہوں نے اسے دولت اور طاقت دی تھی، یہ سب اب اس کے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ ایک دن ہادی نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کا ارادہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اب جمال خان کو اس کے گناہوں کے سامنے نہ دکھایا تو وہ دوبارہ طاقت حاصل کر لے گا اور اس کی زندگی کو ایک نئی سمت دے گا۔ ہادی نے جمال خان کو ایک آخری چیلنج دیا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب جمال خان آپ کے راز کو خود کے خلاف کھڑا کر دیں گے۔ ہادی نے نخوت سے کہا، اگر آپ اب بھی اپنے گناہ قبول نہیں کر سکتے تو پھر میرے پاس آپ کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ قانون تک جاتا ہے۔ جمال خان کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادی کا ارادہ کسی اور معاہدے کا نہیں بلکہ مکمل شکست دینے کا ہے۔ اس نے اپنی فطری تیز ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے آخر کار ہادی کے سامنے اطمینان کا اظہار کیا اور پھر بولا، تمہاری باتوں میں وزن تو ہے ہادی، لیکن میں زندگی کا کھیل صرف تمہارے لیے نہیں، اس لیے بھی راستے میں نہ آؤ۔ چند دنوں میں ہی ہادی نے اپنی تحقیق مکمل کر لی۔ اس نے جمال خان کے غیر قانونی کاروبار کے تمام ثبوت جمع کر لیے اور انہیں عوامی سطح پر لانے کی تیاری کر لی۔ جب تک وہ اس معاملے کو پولیس اور میڈیا کے سامنے لانے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، جمال خان نے اسے پیپر دکھا کر لالچ دینے کا فیصلہ کیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ جمال خان نے ایک آخری بار ہادی سے پوچھا۔ کیا تم مجھے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جمال خان نے تکبر سے پوچھا۔ نہیں جمال صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا عذاب جھیلیں۔ جمال خان کا چہرہ غصے اور غم سے بدل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ اس نے قانون کے سامنے جھکنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کے
تمام طاقتور تعلقات اور دولت اس کے گناہوں کے سامنے بے معنی ہے۔ اس کیس میں بہت ہائی پروفائل بن چکا تھا۔ آخرکار جمال خان نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے خلاف سرنڈر سامنے کارروائیاں شروع ہوئی تھیں۔ آخرکار جمال خان نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اس کے خلاف تمام قانونی سامنے کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں اور جلد ہی وہ اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے جیل میں تھا۔ ہادی کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور اس نے کامیابی سے اپنا انتقام مکمل کر لیا۔ تاہم اس کے دل میں اب کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس جیت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ماہا کو بے حد تکلیف پہنچائی ہے۔ ماہا نے اس بات کو قبول کر لیا کہ اس کے بابا کو ظلم کرنے کی سزا مل چکی تھی۔ وہ شاید صدمے میں تھی، لیکن اسے ہادی کے طریقہ کار پر بھی افسوس تھا۔ تم نے مجھے اغوا کر کے اچھا نہیں کیا ہادی، بدلہ کسی اور طریقے سے بھی لیا جا سکتا تھا۔ ہادی بے تحاشا رو رہی تھی۔ ہادی نے اس سے معافی مانگی، لیکن وہ اسے چھوڑ کر حویلی آ چکی تھی کہ ماہا کی زندگی میں بدل چکی ہے۔ جمال خان کی جیل میں گرفتاری کے بعد وہ اپنے والد کے رازوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس کا دل اس حقیقت کو قبول کر چکا تھا کہ اس کے بابا ایک مجرم ہے۔ مجرم تو ہادی بھی تھا۔ وہ چاہتی تو اسے بھی قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا ہادی سے تعلق توڑ دینا ہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ ہادی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماہا کو کیسے راضی کرے، کہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مایا بیٹا، عورت گھر توڑتی نہیں، گھر بناتی ہے۔ ہادی کا طریقہ غلط تھا، لیکن اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اسے معاف کر دو۔ جو کچھ تمہارے باپ نے ہادی اور اس کی ماں کے ساتھ کیا، اس کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ غزالہ بیگم کی بات سن کر ماہا دنگ رہ گئی۔ امی، آپ اس کی طرفداری کیسے کر سکتی ہیں؟ حیرت کے مارے ماہا کی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ بیٹا، اس نے تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں چھوا تک نہیں۔ کیا یہ اس کی نیک نیتی نہیں؟ ماں کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ہادی کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماہا کی نظریں ہادی پر جم گئیں۔ دونوں ایک طویل ناراضگی کے بعد حویلی کے لان میں خاموشی سے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے درمیان گزر رہی تھی، لیکن دلوں کی گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ماہا، شاید میں نے ہمیشہ تمہیں سمجھنے میں دیر کی۔ میری ضد اور انتقام نے تمہیں مجھ سے دور کیا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی اپنے دل سے دور نہیں کر سکا۔ ہادی نے دھیرے دھیرے محبت کا اعتراف کیا تو ماہا نے پلکیں جھکا لی۔ ہادی، تمہیں لگا تھا کہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں؟ یہ ناراضگی میرے لیے بھی آسان نہیں تھی، لیکن میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ ماہا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ محبت سمجھنے کی نہیں، محسوس کرنے کی چیز ہے ماہا، اور میں نے ہر لمحہ تمہیں اپنے ساتھ محسوس کیا۔ کیا اب ہم ان ناراضگیوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اگر تم آئندہ کچھ غلط نہ کرنے کا وعدہ کرو، ماہا نے خفگی سے کہا تو ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ زندگی کے ہر خوشی، ہر غم، ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، اور میں اب کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر ماہا نے پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی۔ تو پھر آج سے ہم اپنی کہانی کو نئے سرے سے لکھیں گے، لیکن اس بار محبت کے ساتھ، ماہا نے اس کے کاندھے پر سر ٹکا کر کہا۔ رات کی خاموشی ان کے درمیان محبت کے نئے وعدوں کی گواہ بن گئی تھی۔ چاند کی روشنی میں ہادی نے ماہا کے قریب ہو کر کہا، محبت کا آغاز شاید دیر سے ہوا، لیکن اب یہ ہمیشہ رہے گی۔ اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹ گئے، جیسے وقت نے ان کے لیے ٹھہر کر نئی شروعات کی اجازت دی ہو۔